پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ ان کی شان میں قرآن کریم کی بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہے، جن میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ اور ان کی رفعت و شان کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ تمام امت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بیویاں دو باتوں میں حقیقی ماں کی طرح ہے۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کسی کا نکاح جائز نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیکن نظر اور خلوت کے معاملے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا حکم حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب نبی کی بیویوں سے تم لوگ کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ مسلمان اپنی حقیقی ماں کو دیکھ بھی سکتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر ان سے گفتگو بھی کر سکتا ہے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں سے ہر مسلمان کے لیے پردہ فرض ہے، اور تنہائی میں ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح حقیقی ماں کے ماں باپ، لڑکوں کے نانی نانا، اور حقیقی ماں کے بھائی بہن لڑکوں کے ماموں اور خالہ ہوا کرتے ہیں، مگر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ماں باپ، امت کے نانا نانی اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بھائی بہن امت کے نہ ہی ماما ہیں اور نہ ہی خالہ ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ جو حکم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے ہے، جن سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، چاہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہو یا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو، یہ سب کے سب امت کی مائیں ہیں، اور ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم ہے، واجب الاحترام ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی تعظیم و تکریم کرے۔ جس طرح وہ اپنی ماں کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، اس سے بڑھ کر، اس سے کئی گنا زیادہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی تعظیم و تکریم کرے۔ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی تعداد اور ان کے نکاحوں کی ترتیب کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے، مگر 11 امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان 11 امت کی ماؤں میں سے 6 خاندان قریش کے اونچے گھرانوں کے چشم و چراغ تھی، اور 4 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن خاندان قریش سے نہیں تھی، بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے وہ تعلق رکھتی تھی۔ اور اس بات میں بھی مورخین کا اختلاف نہیں ہے
کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا باحیات رہی، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نہ ہی عقد کیا اور نہ ہی نکاح کیا۔ مورخین کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیق حیات ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زیادہ ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ شریف کے رہنے والے لوگ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کے بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی اور پھر باقاعدہ نکاح ہو گیا۔ علامہ ابن اسیر اور امام ذہبی کا بیان ہے کہ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہی ایمان لائیں، اور اسلام کی شروعاتی دور میں جبکہ ہر طرف سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے مشکل حالات میں آپ ایسی تنہا تھیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسکین دیا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دلاسا دیا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوصلہ دیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ خطرات اور مصائب کا مقابلہ کیا، اور جس طرح تن من دھن سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قربانی پیش کی، اس خصوصیات میں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پر ان کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ولی الدین عراقی کا بیان ہے کہ قول صحیح اور مذہب مختار یہی ہے، امہات المؤمنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ افضل ہے۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں بھی وارد ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہے جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں کھانا ہے، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام عرض کر دیجئے گا، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے گا کہ جنت میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنایا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ امام احمد و ابو داود و نسائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں غیرت آ گئی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو اللہ رب العزت نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کہا تو یہ
سن کر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے راضی نہ تھا، تیار نہ تھا، اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہوں نے ذرہ برابر بھی شکوہ شکایت نہ کی، اور اللہ رب العزت نے انہی کے شکم سے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مجھے حضرت خدیجہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی، حالانکہ میں ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آیا کرتی تھی۔ غیرت کی وجہ یہ تھی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور بھیج دیا کرتے تھے۔ اس بات سے میں چڑ جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا میں صرف اور صرف ایک خدیجہ ہی تو ہے آپ کی بیوی، اور کوئی تو ہے نہیں۔ میرا یہ جملہ سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اللہ رب العزت نے مجھے اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عطا فرمائی ہے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا۔ اس حدیث کو امام سہیلی نے بھی نقل فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 کی عمر پا کر ماہ رمضان شریف میں مکہ معظمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حجون جنت المعلی میں خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا، اسی لیے کہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں فرمائی۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے شمار بلوس محبت کرتے تھے، اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین رہنے لگے، مایوس رہنے لگے۔